والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين۔ قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات کو بنایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے ہی چاند اور سورج کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی ان کی گردش کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، جس کے نتیجے میں دن رات مہینے سال وجود میں آتے ہیں۔ آج اسلامی سال کا آخری دن ہے، اور کل سے نئے سال کی ابتدا ہے، جسے ہجری سال کہا جاتا ہے، یکم محرم الحرام۔ یہ اس کی ابتدا جیسے عام سالوں کی دنیا میں کوئی 13 14 15 قسم کے سال لوگ مختلف معیارات کی بنیاد پہ بناتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کے سالوں کی، قوموں کے سال کسی شخصیت کی بنا پہ، کسی آفت کی بنا پہ، کسی جنگ، کسی فتح، کسی چیز کی بنیاد پہ قائم کیے جاتے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں۔ یہ جو ہجری سال ہے، یہ جو وجود میں آیا، یہ 17ویں ہجری میں وجود میں آیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ خلافت تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک خط آیا جس پہ شعبان لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ اس سال کا شعبان ہے یا گزشتہ سال کا شعبان ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ عشری نے مصر سے خط بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے فرامین آتے ہیں، اور مختلف شہروں میں جب جاتے ہیں تو ان کی تنفیذ میں بعض دفعہ تاریخ میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ حکم کب آیا تھا، کب سے نافذ ہوگا، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور باقی جگہوں پہ تاریخیں لکھی ہوتی ہیں باقی بادشاہوں کے فرامین کے اندر، تو آپ بھی کوئی تاریخ لکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ایڈمنسٹریٹیولی بہت ہی سٹرونگ تھا، تو وہ ایڈمنسٹریٹیو آپریشنز میں نا کوئی لکونہ نہیں چھوڑتے تھے، فوراً مشورہ کیا۔ اسی لیے بہت ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کی ہوئی ہیں۔ مردم شماری سب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کی، لیجرز انہوں نے بنوائے، اور اکاؤنٹنگ لیجرز انہوں نے بنوائے، تقسیم کے لیے، بیت المال کے لیے لیجرز انہوں نے بنوائے۔ تو حضرت عمر نے مشورہ کیا، صحابہ نے رائے دی کہ بالکل ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سال کی ابتدا کب سے شمار کی جائے۔ بعض صحابہ نے یہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس وقت سے کیا جائے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی ہے اس سال سے شمار کی جائے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جب فتح مکہ ہوئی ہے تو اس وقت سے شروع کی جائے، اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ جب ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت سے شروع کی جائے۔ اور اس رائے میں جو سب سے غالب مشورہ تھا، جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، وہ تھا ہجرت، کہ ہجرت کو معیار بنایا۔ اور ہجرت کو معیار بنایا اس لیے کہ فرمایا کہ ہجرت جو ہے وہ اسلامی ریاست کی بھی ابتدا تھی، اور ہجرت جو ہے فتح مکہ کی بھی بنیاد تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پہ فتح مکہ اور عمل کے ساتھ جوڑا، نظریے کے ساتھ جوڑا، کسی محنت کے ساتھ جوڑا سال کو، کہ دیکھو ہمیشہ جب بھی آئے گا اب قیامت تک لوگ ہجرت کو یاد کریں گے، اس لیے اس سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہجری سال ہے اس لیے کہ ہجرت وہ عمل ہے، 3 اعمال ہے نا، ایمان لے کر آنا، اور وہ بھی بنیادی طور پہ ہجرت ہے کیونکہ آدمی کفر سے ایمان کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ دوسرا، ایمان بچانے کے لیے
اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل جانا یہ ہجرت ہے، اور تیسرا حج۔ تین یہ اعمال ہیں کہ ان کا اجر یہ ہے کہ یہ اس پہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو ایسے معاف فرماتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور علماء نے لکھا کہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے دنیا میں جس نیت سے کی جائے گی وہ مل جائے گی۔ اگر کوئی مال کے لیے کرے گا تو مال مل جائے گا، ایمان بچانے کے لیے کرے گا ایمان بچ جائے گا، عورت کے لیے کرے گا عورت مل جائے گی، جس نیت سے ہجرت کرے گا اس سے مل جائے گی۔ تو ہجرت وہ بنیاد تھی جس میں اسلامی ریاست کا وجود آیا۔ اب جب یہ نیا سال شروع ہو رہا ہوتا ہے تو کم از کم آدمی کو ایک مرتبہ اپنا ریویو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ جیسے ہر کاروباری 31 دسمبر 30 دسمبر کو بیٹھ کے کلوزنگ کرتا ہے کہ یہ ہماری جو ہے نا کلوزنگ ہو گئی، اللہ کا شکر بھی ادا کریں اللہ نے یہ سال ایمان کے ساتھ گزروا دیا، ایک سال ایمان کے ساتھ گزر گیا، اعمال کے ساتھ گزر گیا۔ ہاں جس طریقے سے سال گزارنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں گزارا۔ آگے کے لیے ہر آدمی یوں سمجھے، ہر آدمی یوں سمجھے، ایک اللہ والے نے عجیب بات لکھی کہ نیا سال شروع ہو رہا ہو تو دعا تو سکھائی ہے، دعا ہر مہینے کی دعا ہے، ہر مہینہ شروع ہوتے ہو کہ جب چاند نظر آئے تو یہ دعا کرو کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ایمان کے ساتھ گزارنے امن والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، اسلام والا بنا دے۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی رہیے ہو اپنی رضا کے ساتھ، اور یا اللہ شیطان سے ہمیں پناہ میں رکھیے ہو۔ اس طرح یہ مہینہ گزروا دے، اسی طرح یہ سال گزروا دے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھے کہ قرآن کریم میں اللہ نے دو جگہ جس آدمی کے اوپر مرض الموت آتا ہے اور اسرائیل علیہ السلام نظر آ جاتے ہیں تو اس کی دو آدمیوں کی مختلف جگہوں پہ دو تمناؤں کو ذکر کیا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تمنا قیامت میں کرے گا، اور بعض جگہ لکھا ہے موت کا وقت جب آئے گا اس وقت کرے گا۔ ایک ہے سورہ مومنون میں 99 آیت، اور ایک ہے سورہ منافقین کی آخری آیت۔ سورہ مومنون میں یہ کہے کہ جب اس کے پاس وقت آ جائے گا اور اجل آ جائے گی اور آخری وقت آ جائے گا اور اسرائیل علیہ السلام نظر آ جائیں گے۔ اچھا جب اسرائیل علیہ السلام نظر آ جاتے ہیں نا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جو ہی یہ پاؤں کا انگوٹھا ہے نا یہاں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، تو جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس کے اوپر برزخ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، جو بفر ہے اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں۔ ایک ٹرانزٹ ہے، دوسرا ٹرانزٹ ہے، دنیا ایک ٹرانزٹ ہے، برزخ ایک اور ٹرانزٹ ہے۔ اور جب یہ کھلتا چلا جاتا ہے تو اب انسان تمنائیں شروع کرتا ہے۔ اچھا جو مومن ہوتا ہے ایمان والا، اللہ جل شانہ فرشتوں کی شکل میں فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے اس کے ان رشتہ داروں کی شکل میں ہوتے ہیں جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوں گے۔ تو اگر آپ کبھی رہے ہوں اور تلقین کا موقع آپ کو ملا ہو کسی قریب، تو وہ کہے گا جانے والا مجھے والد صاحب نظر آ رہے ہیں، مجھے والدہ نظر آ رہی ہیں۔ اللہ ان کی تسکین، کیونکہ وہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے نا، ایک ٹرانزٹ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے روح۔ تو اب اس وقت وہ تمنا کرتا ہے۔ مفسرین کی ایک رائے ہے، ایک جگہ پہ آیا ہے سورہ مومنون میں کہ یہ تمنا کرے گا اللہ اب مجھے موقع دے دے، اب میں اعمال کروں گا، اب میں نیک اعمال کروں گا، کچھ مہلت دے دے مجھے۔ اور سورہ منافقون میں آیا ہے کہ اللہ اب مجھے آپ مہلت دے دیجئے، اب میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے سورہ منافقون والی آیت پہ، کیونکہ سورہ منافقون میں یہ بالکل آخری آیات ہیں جو نفاق کے علاج کے طور پہ اللہ نے بیان کیا، کہ یہ تمنا نہیں کرے گا یا اللہ ایک موقع دے دے اب میں نماز پڑھوں گا، اب میں روزہ رکھوں گا، اب میں زکوٰۃ دوں گا، نہیں، وہ کہے گا اللہ میں اب اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، کیونکہ جب اسے ROI نظر آئے گا نا
ریٹرن آن انویسٹمنٹ نظر آئے گی کہ ریمیٹنس کی انویسٹمنٹ کہاں پہنچ گئی جو میں نے اللہ کے راستے میں بھیجا تھا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. تو انسان یہ تمنا کرے گا دنیا میں مال چھوڑ کے کیوں آیا ہوں، میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہ کر دیا. جب اس کو نظر آنا شروع ہوگا برزخ کے اندر کہ وہ اعمال اب اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اب اس کو پڑھنا شروع ہو جائے گا. تو ان اللہ والوں نے لکھا کہ جب سال شروع ہو رہا ہو تو یوں سمجھو کہ اللہ نے تمہاری اس وش لسٹ کو ایکسپٹ کر لیا کہ چلو اب تمہیں مہلت دیتے ہیں، 1446 تمہارے لیے ہوا، ایک سال اور گزارو، ایک سال. تم نے کہا تھا کہ یوں سمجھو کہ آج کے دن اسرائیل علیہ السلام آئے اور تم نے مہلت مانگی، اللہ نے کہا چلو ایک سال اور دیتے ہیں. تو ایک سال مل گیا ہے، اب میں نے یہ سال گزارنا ہے اور اس سال میں اپنے لیے کچھ ریمیٹنس اکاؤنٹ تیار کرنا ہے، ایک ریمیٹنس کھولنا ہے کہ برزخ میں پہنچتا رہے. پچھلی دفعہ ہم مثال دے رہے تھے نا کہ اوسط عمر اس امت کی 63 ہے، ایسا ہی ہے. تو اگر کل عمر ایک ہفتہ شمار ہو، 1 week which are the 7 days and 1 day is equal to 9 years، ایک دن 9 سال کے برابر ہے. پیر سے آغاز ہوا تو اگر پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، تو اگر کوئی 50 سال گزار چکا ہے، 50 پلس ہے، تو زندگی کا جمعہ تو گزر گیا، سیٹرڈے بین اسٹارٹڈ، ایسا ہی ہے نا، سیٹرڈے اسٹارٹ ہو گیا اور سنڈے از دا لاسٹ ڈے. تو زندگی کی اثر تو گزر گئی، مغرب کہاں ہو جائے یہ تو پتہ نہیں. ہمیں مہلت دی جا رہی ہے کہ اثر ہو گئی ہے، اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، اور یہ وقت ویسے بھی بڑی قبولیت کا ہوتا ہے. تو اس وقت میں کچھ محنت کر لو، اپنے اوپر کر لو، کچھ ایسی جمع پونجی تیار کر لو، کیونکہ تمہارا مال تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، تمہارا حسن تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ بیوی بچے نہیں جائیں گے، تمہارا مکان تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کاروبار نہیں جائے گی، گاڑی نہیں جائے گی، دکان نہیں جائے گی، تمہارے ساتھ تو صرف تمہارے اخلاق جائیں گے، تمہارے ساتھ تو صرف تمہارا ایمان جائے گا، تمہارے اعمال جائیں گے، اور تمہارا مال تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا یا جو آگے بھیج دیا، باقی سارا مال تو وارثوں کا مال ہے. کیسا کم قسمت آدمی ہے کہ اس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال پیارا ہے، اور وارثوں کا حال یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد آ کے اگر رو بھی رہے ہوتے ہیں تو میت کے لیے نہیں روتے، اپنے لیے روتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، اس کا قبر میں کیا ہوگا، اس کو کس کو پتا. تو سب سے پہلی فکر یہ کرنی ہے برزخ کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولنا ہے. اچھا انسان کا مزاج کیا ہے؟ بہت سارے یہاں بیٹھے ہوں گے، مزاج یہ ہے کہ جہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا وہاں اس کا دل جاتا ہے. جن کی دبئی میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو پوچھم پاچھی ہوتی رہتی ہے نا، بھائی کیا ریٹ چل رہا ہے، کیا ہے، جس بروکر کے تھرو کرایا ہوگا اس سے پوچھ لیں گے بھائی کیا ہوا ہے، کہاں چل رہا ہے. اور جہاں کی امیگریشن لی ہوئی ہوتی ہے وہاں تو اور بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ برزخ کے لیے میں نے قبر کے لیے کیا تیار کیا ہے. اچھا اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے آگے جو مسائل آئیں گے، اور کوئی جھگڑا اگر تمہاری طرف سے کرنے والا کھڑا ہوگا آن یور بیہاف، تو 2 لائر ہیں جن کو آپ ابھی ہائر کر سکتے ہیں. ایک ہے قرآن کریم اور دوسرا ہے رشتہ داری. یہ آپ کے لیے جھگڑیں گی بھی، سفارش بھی کریں گی. ایک بزرگ نے لکھا کہ آدمی قبر میں گیا، حساب کتاب شروع ہوا، جیسے ہی منکر نکیر نے شروع کیا اس مومن کے ساتھ تو 2 نوجوان آ کے کھڑے ہو گئے، وہ بولا ہولاد رکھو آرام سے. تو یہ پریشان ہوا کہ منکر نکیر سے میرے بیہاف پہ کون حجت کر رہا ہے. تو پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں تمہاری رشتہ داری ہوں، صلہ رحمی ہوں، تم نے میرا حق ادا کیا تھا، آج میں تمہیں بچاؤں گا اور محشر میں بھی تمہیں بچاؤں گا.
دوسری طرف کہا تم کون ہو؟ میں تمہارا قرآن ہوں، تم نے میرا حق ادا کیا ہے، میں تمہیں قبر میں بھی راحت پہنچاؤں گا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے چاہوں گا۔ اللہ نے ان کو سفارش کا حق دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے لائر ہیں، ہلکے لائر نہیں ہیں، معاشر کے میدان میں جھگڑیں گے تو ہائر کر لیں۔ قبر میں جا کے ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا، یہیں ہائر کرنا پڑے گا۔ کر لو، ایک مرتبہ بیٹھو کہ بھائی یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، تھوڑی سی مہلت ملی ہے، اب یہ تھوڑی سی مہلت ہے، ٹائم باؤنڈڈ مہلت ہے، مغرب کے بعد سے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا، نیا سال شروع ہو جائے گا، کاؤنٹ ڈاؤن بین سٹارٹ ہے۔ اب میں نے اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے، کوئی اخلاق ایک مرتبہ پچھلے سال کا ریویو کرنا ہے، کتنی لوگوں کو میری ذات سے نفع پہنچا، میرے اخلاق سے نفع پہنچا، کتنے لوگوں نے میرے اپنے ساتھ ہونے پہ شکر ادا کیا کہ الحمدللہ یہ میرے ساتھ ہے، الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی ویلیو تو آپ کے اخلاق ہیں، باقی سب تو یہیں رہ جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، حسن ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، اخلاق زندہ رہیں گے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، برزخ میں بھی، محشر کے میدان میں بھی سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والا ہو۔ آدمی روزے اور نماز والوں سے آگے نکل جاتا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تو سب سے زیادہ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے اخلاق ہے، اور اخلاق میں سب سے زیادہ جس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں وہ نگاہ